Assalamualaikum viewers, on behalf of Government Akhtar Nawaz Shahid Degree College KTS, I extend a warm welcome to all visitors. ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گورنمنٹ اختر نواز شہید کالج کے طلباء اور ان کے سوشل ویک پروجیکٹس کی جھلک دکھائیں گے، جنہیں کالج کے مثالی پرنسپل جناب قاضی احسان احمد صاحب کی رہنمائی اور قابل کوآرڈینیٹر سر ارسلان اور میم فرق جبین کی مدد سے کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ ان پروجیکٹس میں طلباء نے نہ صرف محنت اور لگن دکھائی بلکہ معاشرے کی خدمت کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ آئیے ان پروجیکٹس کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جناب پرنسپل صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کے اس کالج میں آنے سے کالج کے ماحول میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ انہوں نے نہ صرف ڈسپلن اور پڑھائی بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں اور کھیلوں پر بھی خاصا توجہ دی اور طلباء کی چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس نے اس سوشل ورک کے تمام پروجیکٹس کو عملی جامہ پہنایا اور اپنے کالج کا نام روشن کیا۔ اس ویک میں گرلز کے کیا پروجیکٹس تھے اور بوائز کے کیا پروجیکٹس تھے، تو آئیے اب ہم ان کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ گرلز کے پروجیکٹ میں ایک پروجیکٹ ٹیلرنگ، سٹیچنگ اور کٹنگ تھا۔ پرنسپل صاحب نے اس پروجیکٹ کو خواتین کے لیے ایک بہترین موقع قرار دیا۔ اس پروجیکٹ میں انسٹرکٹر عفیفہ اور کشف نے 20 جنوری کو بی ایس انگلش کے 3rd سیمسٹر جبکہ بی ایس کمپیوٹر سائنس کے 7th سیمسٹر میں سلائی کی تکنیکی مہارتوں کے عملی مظاہرے کیے۔ اس پروجیکٹ میں خواتین کو لباس کی مرمت اور نئے نئے ڈیزائن بنانے کی تربیت دی گئی۔ عفیفہ اور کشف نے خواتین کو جدید ڈیزائننگ اور کمرشل آرڈر کی تیاری میں بھی مدد فراہم کی، جو کہ ان کی معاشی آزادی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ گرلز کے پروجیکٹ میں ایک پروجیکٹ بیوٹی کین بھی تھا، جس میں انسٹرکٹر ارم اور سویرا نے خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے اس پروجیکٹ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اس پروجیکٹ میں انسٹرکٹرز نے مہندی کے ڈیزائن، میک اپ اور ہیئر اسٹائلنگ کو عملی تربیت دی۔ اب ہم جس پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کیلی گرافی۔ اس پروجیکٹ میں انسٹرکٹر سیدہ رباب فاطمہ نے کیلی گرافی کے مختلف اسٹائل اور آرٹ کے نمونے سکھائے۔ کیلی گرافی کی اہمیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خطاطی اسلامی ثقافت اور تاریخ کا بھی ایک اہم حصہ ہے اور ادب و آرٹ کو خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہ پروجیکٹ طلباء کو ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے، جس سے ان کے اعتماد میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ کیلی گرافی کے ذریعے طلباء سماجی مسائل یا اہم پیغامات کو بھی خوبصورت انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے پروجیکٹس میں طلباء کو صبر، محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ اس طرح گروپ کی صورت میں کام کرنے سے طلباء کے درمیان ہم آہنگی، تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کو سمجھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم ایک اہم پروجیکٹ کی بات کریں گے، وہ ہے آئی ٹی بزنس۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ پروجیکٹ طلباء کو عملی زندگی کے کاروباری معاملات سے آگاہی فراہم کرتا ہے اور ان میں کاروباری مہارتیں پیدا کرتا ہے۔ آئی ٹی بزنس ہی کے ذریعے طلباء کو جدید کاروباری رجحانات جیسے ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آن لائن شاپنگ کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ یہ پروجیکٹ طلباء کو اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے ابتدائی معلومات اور وسائل بھی فراہم کرتا ہے۔ پرنسپل صاحب نے اس پروجیکٹ کے لیے خصوصی دلچسپی ظاہر کی، جس سے طلباء کو ایک حوصلہ افزا اور مثبت ماحول بھی ملا۔ ان کی قیادت میں طلباء کو نہ صرف سیکھنے کا موقع ملا بلکہ عملی طور پر اپنے خیالات کو حقیقت میں تبدیل کرنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوا۔ پرنسپل صاحب نے طلباء کے آئیڈیاز کو بھی سراہا اور ان کے لیے وسائل اور انسٹرکٹر کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا، جو کہ ایک مثالی رہنما کی خصوصیات ہیں۔ انسٹرکٹر آمنہ ارشد نے کلاسز اور تربیتی سیشن کے ذریعے طلباء کو جدید کاروباری اصول اور حکمت عملی سکھائیں۔ ان کی کوششوں سے طلباء نے مارکیٹ کے تقاضوں کو سمجھنے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروقار لانے کا ہنر سیکھا۔ پروجیکٹ کے تحت طلباء کو اپنی کاروباری سوچ کو پیش کرنے اور منصوبہ بندی کے ساتھ عمل درآمد کا موقع دیا گیا۔ اس تجربے نے ان کے اعتماد میں نہ صرف اضافہ کیا بلکہ انہیں مستقبل میں کامیاب کاروباری افراد بننے کے لیے تیار بھی کیا۔ پرنسپل صاحب کی دور اندیش اور قائدانہ صلاحیتیں اس پروجیکٹ کی کامیابی کا ایک اہم سبب ہیں۔ ان کی غیر معمولی حمایت اور حوصلہ افزائی نے طلباء کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی اور اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ طلباء اس پروجیکٹ میں ان کی رہنمائی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اب ہم جس پروجیکٹ کی بات کریں گے وہ ہے کوکنگ اور بیکنگ۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے پرنسپل صاحب نے گرلز کو کھانے کے ذریعے کاروبار شروع کرنے کی ترغیب دی، جبکہ انسٹرکٹر لائبہ فرید نے کھانے اور بیکنگ کے جدید اصول سکھائے۔ سادہ کھانے جیسے سالن اور پلاؤ اور پیچیدہ بیکنگ جیسے کیک اور بسکٹ وغیرہ، اسی کے ساتھ کھانے کی سجاوٹ پر بھی خاصا توجہ دی گئی۔ خواتین کا ایک اور پروجیکٹ تھا گھریلو سجاوٹ۔ اس کا مقصد خواتین کو گھر کو کم خرچ پر سجانے کے طریقے سکھانا تھا، جیسے آرٹ، دیواروں کی سجاوٹ اور استعمال شدہ اشیاء سے نئے آرٹ بنانا۔ اس کے علاوہ خواتین کے پروجیکٹ میں ایک اور پروجیکٹ تھا کڑھائی کا کام۔ ہمارے پرنسپل صاحب نے خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں چیریٹی اینڈ بلڈ ڈونیشن۔ صدقات و خیرات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو طلباء نے غریب، مستحقین اور بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کی۔ طلباء کی جانب سے ان غریب لوگوں میں راشن، لباس اور ضروری اشیاء بھی تقسیم کی گئیں۔ اس کے ذریعے ضرورت مند بچوں کی تعلیم اور صحت کے مسائل پر بھی توجہ دی گئی۔
اب ہم بات کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن کی۔ پرنسپل صاحب نے بلڈ ڈونیشن کو ایک انسانی فریضہ قرار دیا اور طلباء کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دی تاکہ ضرورت مند مریضوں کو خاص طور پر اسپتال میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کی مدد کی جا سکے۔ طلباء نے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شعور بیدار کرنے کے لیے طلباء نے کمیونٹی کے ساتھ رابطہ بھی کیا۔ ویڈیو دیکھنے والوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ خون عطیہ کریں، صدقات و خیرات میں حصہ لیں اور سماج کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ اب ہم جس پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے وزٹنگ ڈفرینٹ اسکول ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹس، یعنی مختلف اسکولوں کا دورہ کرنا۔ اس پروجیکٹ میں کالج کے طلباء نے مختلف اسکولوں کے دورے کیے، ان کے مضمون میں مدد فراہم کی، خاص طور پر وہ بچے جو اضافی رہنمائی کے محتاج تھے۔ اسی کے ریلیٹڈ ایک اور پروجیکٹ تھا بزرگوں کی خدمت۔ طلباء نے بزرگوں کی مدد کے لیے مختلف خدمات سر انجام دیں۔ طلباء نے نہ صرف ان کے ساتھ وقت گزارا بلکہ انہیں امداد بھی فراہم کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں شجر کاری کی، جو کہ ایک اہم پروجیکٹ ہے۔ جناب پرنسپل صاحب نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے اس مہم کو سراہا، جبکہ کوآرڈینیٹرز نے درخت لگانے کی تکنیکی رہنمائی بھی فراہم کی۔ کالج کے تمام اسٹوڈنٹس نے درخت لگا کر ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کیا اور آلودگی کم کرنے کی عملی مثال بھی پیش کی۔ اس پروجیکٹ میں تمام طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، زرخیزی کو بڑھایا گیا، جبکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک صحت مند ماحول بھی فراہم کیا گیا۔ شجرکاری پہ چینل کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں مختلف ڈپارٹمنٹ کے سوشل ورک کے انچارج کی۔ پروفیسر شہر گیلانی صاحب سی ایس ڈپارٹمنٹ کے انچارج تھے، پروفیسر دانش صاحب انگلش ڈپارٹمنٹ کے انچارج تھے، پروفیسر عالمزیب صاحب میتھ ڈپارٹمنٹ کے انچارج تھے، جبکہ اردو ڈپارٹمنٹ کی شان پروفیسر عدنان صاحب اردو ڈپارٹمنٹ کے انچارج تھے۔ تمام ڈپارٹمنٹ کے انچارج کی زیر نگرانی میں یہ ایک مثالی سوشل ورک تھا۔ اب ہم ایک اہم پروجیکٹ کی بات کریں گے، کلیننس اینڈ ڈیکوریشن۔ کالج کے تمام بی ایس ڈپارٹمنٹس نے اپنی اپنی کلاس کو نہایت جذبے اور دلی لگن کے ساتھ صفائی کی، بلکہ سجاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فریمیں لگائی گئیں، چارٹس لگائے گئے اور اس طرح کی مزید ایکٹیویٹیز بھی کی گئیں۔ آخر میں پورے سوشل ویک کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے طلباء نے غزلیں بھی پڑھیں اور سانگز بھی گائے، اور آخر میں پرنسپل صاحب نے سرمنی بھی کروائی جس میں بہتر کارکردگی لانے والے تمام اسٹوڈنٹ کو انعامات سے نوازا گیا۔ یہ تمام پروجیکٹس ہمارے طلباء کی محنت، لگن اور قیادت کے عملی نمونے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ نوجوان آگے بڑھ کر معاشرے کی مزید خدمت کریں اور اپنی کامیابیوں سے ہمیں فخر کا موقع دیں۔ چینل کے اوپر اگر آپ لوگ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی دیے گئے گھنٹی کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان عمر عباسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔